میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو صحیح کو قبول فرمائے اور اس کوشش سے جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو حاصل کراوے۔ ہر محنت ایک منفعت کے لیے ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے۔ ہر محنت کسی منفعت اور کسی نفع کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی محنت ایسی نہیں کہ جسے کوئی نفع مطلوب نہ ہو، بلکہ ہر محنت کے ساتھ اس کا نفع مطلوب ہوتا ہے۔ وہ نفع حاصل ہو جائے تو وہ محنت صحیح ہے اور کامیاب ہے۔ ہماری محنت کا نفع کیا اور اس سے کیا چاہا جاتا ہے؟ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات پڑھتے ہیں ہم، مگر اب نہیں پڑھتے آپ لوگ۔ ہاں، یہ ہم کو شکایت ہے کہ حالانکہ جو اصل لوگ ہیں ان کی زندگی، ان کا منشا یہ کام میں شامل ہونا چاہیے کہ ان کا کیا منشا تھا، وہ کیا چاہتے تھے، وہ کس طرح چاہتے تھے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا کرانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ حضرات ان کے نائب ہیں جنہوں نے ہم تک یہ راستہ دکھایا ہے۔ جی ہاں، نیابت میں راستہ دکھایا ہے، تو اس کو جاننا چاہیے کہ اس کام کی اصل غرض کیا ہے۔ یا کوئی پارٹی بنانی ہے تو وہ تو ہے نہیں ہمارے دین میں کہ کوئی پارٹی بنائی جائے، کہ کوئی پارٹی نہیں بنانی۔ ہم تو امت ہیں، ہم امت ہیں، اور امت کی وہی ذمہ داری ہوتی ہے جو نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فرق نہیں ہوتا، نبی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہی امت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے نبی اپنی ذمہ داریوں سے ان کو واقف کرتا ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے، اجتماعی زندگی کی ذمہ داری یہ ہے، انفرادی زندگی کی ذمہ داری یہ ہے۔ ہاں، اور اصل تو ذمہ داریوں کا پورا ہو جانا ہے وہ اصل ہے، کیونکہ دنیا ہی ذمہ داریوں کی پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ اس لیے ان ذمہ داریوں کو سمجھنا، وہ سمجھ کر کے پورا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب نے یہ معلوم کرایا ہم لوگوں کو کہ بھائی ہماری دعوت، ہماری تحریک، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جتنی باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ہمارے اندر آ جاوے، ہماری زندگی میں آ جاوے، اس کا یہ انہوں نے اس دعوت کا مقصد بتایا کہ ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہو جائے۔ ایک حیثیت ہوتی ہے اجتماعیت کی، ایک حیثیت ہوتی ہے انفرادیت۔ ہماری اجتماعیت جو ہے اس کا کیا مقصد ہے اور انفرادیت کا کیا مقصد ہے؟ تو ہماری اجتماعیت کا مقصد یعنی مل جل کر کام کرنے کا مقصد وہ تو اپنے دین کی نصرت ہے کہ ہم مل جل کر کے اپنے دین کے مددگار بنیں گے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے دین کے مددگار رہو۔ تو اللہ کے دین کا مدد کرنا یہ ہماری اجتماعی زندگی ہے اور اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ایک ایک مسلمان اپنے دین کا مددگار بنے، اور مددگار بننے کی مثال ایسی ہے جیسے اپنی زمین کو پانی دینا۔ اگر اپنی زمین کو پانی نہیں دے گا تو وہ اپنی زمین سے کچھ نہیں لے گا، سوکھی پڑی رہے گی، پانی کی ضرورت ہے۔ اپنی زمین کو پانی دینے سے زمین سے کچھ نہیں لے گا، اپنی
اپنی زمین کو پانی نہیں دیا تو مجھے ملنا، تو اپنے دین کی نصرت ہوگی تو اپنے دین سے کچھ ملے گا، اپنے دین کی نصرت نہیں ہوگی تو اپنے دین سے نہیں ملے گا۔ اسی مسلمانوں کو اللہ نے اسی طرح متوجہ کیا ہے کہ ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار رہو۔ مدد میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان، ایمان کے ساتھ مدد ہوگی، بے ایمانی سے کس مدد کرے گا؟ ایمان یقین کے ساتھ مدد کرنا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے اور اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم دین کی مدد کریں گے، دین زندہ ہوگا، دین زندہ ہوگا تو ہماری کامیابی ہوگی۔ دوسرا کہ ہماری محنت کا ہمارے اوپر اثر ہونا چاہیے، کہ ہماری محنت کا ہم پر کیا اثر ہوا، کیونکہ یہ ایک نعمت ہے اللہ نے ہم کو دی ہے، تو اس نعمت کا ہم پر کیا اثر ہوا، جیسے ہماری کیا ذمہ داری ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے، اور اس کا ہم پر کیا اثر ہوا یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس نعمت کا ہمارے اوپر کیا اثر ہوا۔ ان اللہ یحب ان یرى علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے کو کوئی نعمت دی ہو تو اس نعمت کے اس کے اوپر اثر ہو۔ حدیثوں میں ہے جب بندے کو کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہو تو اس نعمت کا اس کے اوپر اثر ہو۔ یہ حضور نے ایک آدمی سے فرمایا تھا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میلا کچالا، اس کے بال بکھرے ہوئے اور حالت اچھی نہیں، تو آپ نے فرمایا بھائی تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے، تم غریب آدمی ہو، یہ تمہاری خستہ حالت ہے۔ حضرت کیا نہیں، میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس روٹی غلام بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہے، تو پھر تمہاری یہ حالت ایسی کیوں ہے، خستہ حالت؟ پھر فرمایا کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ نے کسی بندے کو کچھ نعمت دی ہو تو اس کا اس کے اوپر اثر ہو۔ ویسے تم کو کھانا پینا دیا ہے تو کھاؤ پیو، پہننا اوڑھنا دیا ہے تو پہنو اوڑھو۔ یہ ایک اصولی بات بتائی کہ جس پر جو نعمت ہو اس نعمت کا اس کے اوپر اثر ہو۔ مان دیا ہے تو اس پر مال کا اثر ہو، غریبی نہ معلوم نہ ہو اس کی زندگی سے، کیونکہ اللہ کو مل دیا ہے۔ تو جو نعمت ملی ہو، قاعدہ بتایا کہ جس کو جو نعمت ملی ہو اس پر اس نعمت کا اثر ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ اب سوال یہ ہے کہ اس نعمت کا ہم پر کیا اثر ہو۔ ایک تو بھائی چلو چلو چلو، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس نعمت کا ہماری اپنی انفرادی زندگی پر کیا کیا اثر ہو۔ جیسے بازار میں سب کماتے ہیں نا، بازار میں ہر راجی کماتا ہے، تو وہ نہیں کہ بازار میں سب لوگ کماتے ہیں، بہت لوگ کمانے والے ہو کر جیسے تو بہت بڑا مجمع ہو گیا، بلکہ ہر تاجر دیکھتا ہے کہ میں نے کتنا کمایا۔ ہاں، میرا کاروبار مندہ ہے یا میرا کاروبار تیز ہے، یہی دیکھتے ہو نا بازار میں، یہ لوگوں کا بہت بڑا کاروبار، بہت بڑا بازار ہے، جو کوئی نہیں دیکھتا کہ بہت دکانیں ہیں، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا کاروبار تیز ہے یا میرا کاروبار مندہ ہے۔ تو یہاں بھی یہی دیکھ رہا ہے، یہ دیکھا بہت بڑا مجمع ہو گیا آشوت میں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ میرے اس کاروبار سے میرے اندر کیا چیز پیدا ہوئی۔ بل تنظر نفس ما
قدمت بغد. ہر آدمی سوچا کرے میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. یہ دعوت کی ہے. ایسا نہیں دعوت کی کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے اپنے آخرت کے لیے آنے والی کل کے لیے کیا کیا تیاری کی. یہ دعوت کی. اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ جتنی اجتماعی محنتیں دنیا میں ہوتی ہیں اس کا نفع انفرادیت میں دیکھا جاتا ہے. ہو سکتا ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. جیسے لوگ دیکھتے ہیں اور شاعر کرتے ہیں سمجھ میں آگے نہ آئے موڈی کے ٹائم آئے تھے یہ بات کیسی گئے یہ بدعت کے لیے. اور ہم نہیں چاہتے یہ چیز. بلکہ اللہ کہتے ہیں بل تنظر نفس ما قدمت لغد. ہر آدمی سوچے اپنی انفرادی طور پر کہ میں نے اپنے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. یہ ذمہ داری بتائیے. اور دنیا میں بھی یہ کہ 100 مریضوں کا علاج کریں گے ڈاکٹر تو دیکھیں کہ ہر مریض کو کتنا بیٹھا ہوا ہے. جنہیں کہ اپنے 100 مریض تو 100 پلنگ ہے اور یہ کوئی نہیں ہے. ہر مریض کو کتنا بیٹھا ہوا, ہر دکان میں کتنا نفع آیا. تو جتنی نصیب والی باتیں ہیں وہ انفرادیت میں دیکھی جاتی ہیں. میری بات سمجھ آئی ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ اس مہینے سے میری انفرادی زندگی پر کیا اثر پڑا. میری انفرادی بازار والا کہتا ہے کہ میری دکان میں مجھے کیا نفع ملا. جن کے دکان میں بہت کمائے وہ نہیں دیکھتا میری دکان سے مجھے کیا نفع ملا, میں کھوٹ میں ہوں یا نفے میں ہوں. یہ ہے اصل. دنیا ہو کہ دین ہو کہ ہماری انفرادی زندگی پر اس کا ہم پر کیا اثر کیا. ورنہ ایک ماحول سے کر آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ ہم تو ہیں ہم تو ہیں ہم تو ہیں. تو یہ کافی نہیں ہے. اللہ نے 2 جگہ رکھی ہے, ایک قبر ہے ایک قیامت ہے. یہ لوگ ہیں زندگی کے بعد. قبر میں ہر آدمی اپنی انفرادی چیز کو دیکھے گا. وہاں کوئی نہیں ہے, وہ اکیلا ہے. وہ اکیلا ہے تو اس اکیلے کو اس کی زندگی کا نقشہ دکھائیں گے کہ تیری زندگی کا یہ نقشہ ہے. اس قیامت میں اجتماعی ہوگی, کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی کسی کی بھی. سب کی سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی. یوم تبلی السرائر. جی ہاں, کہ اس سے ساری پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی. خیر کی ہو شر کی ہو, امانت داری ہو کہ امانت داری ہو, خیانت ہو, سب اجتماعی طور پر اس کو لائیں گے. نے چوری کی تھی تو وہ اسی چوری کا سامان اسے گردن پر لٹک رہا ہو, تیز آیا. ہاں چوری کی تھی وہ سامان اسے گردن پر لٹک رہا ہے. جو بھی سامان چورا ہو
ہم کتنے بڑے نبی ہیں، سب نبیوں کے باپ ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ مجھے قیامت میں رسوا مت کرنا. قیامت میں مجھے شرمندہ مت کرنا. کیوں ایسا چیز ہے تو یہ میں نے اس بات پر کہا کہ جتنی اجتماعی محنتیں ہیں اس کا نفع انفرادیت میں دیکھا جاتا ہے. انفرادیت میں کیا کیا نفع ہوا؟ میں نے 100 مریضوں کا علاج کیا ہے تو 100 مریضوں میں کس مریض کے دفعہ 100 تعلیموں کو پڑھایا ہے، کتنے قابل نکلے، کتنے ناپاس ہوئے، ایک ایک کو دیکھیں. اجتماعی محنتیں جو ہوتی ہے وہ انفرادیت کو سنبھالنے کے لیے ہوتی ہے. اجتماعیت کے لیے ہوتی ہے. حدیث میں کہ ہفتہ بعد میں نماز پڑھتے ہیں، بعض آدمی کو 100 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، بعض آدمی کو 60 کا ثواب ملتا ہے، بعضوں کا کچھ نہیں ملتا ہے. یہ ان کی انفرادی حالت ہے. بس نماز سب سے نماز سے پڑھی ہے. تو اس لیے اصل چیز جو ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ بھائی اس محنت سے ہماری انفرادی زندگی پر کیا اثر پڑا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. وہ بھی اصل ہے کہ ہر آدمی سوچے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا کیا تیاری کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا، ان کی انفرادی کہ میرے صحابہ ستارے کی طرح سے ہیں. ستارے کی طرح. ستارے میں دو صفتیں ہیں، نور بھی ہے، حرکت بھی ہے. ستارے میں حرکت ہوتی ہے، وہ چلتے ہیں، اور نورانیت بھی ہوتی ہے. تو اپنے نورانیت کو لے کر کے وہ حرکت کرتے ہیں. جتنے ان کے میدان حرکت کا ہے وہ کریں گے، ٹوٹ جائیں گے. تو یہ مثال بھی ہے بعض والے امت کے لیے کہ میرے صحابہ میں نورانیت بھی ہے، حرکت بھی ہے، دونوں چیزیں. کہ ان کے نورانیت سے دوسروں کو نفع ملتا ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ ستاروں سے رہبری لیتے تھے جب یہ حالات نہیں تھے. تو سمندروں میں، جنگلوں میں ستاروں سے رہبری لیتے تھے. جب اتنی رات رہ گئی ہے، یہ ہو گیا ان کی روشنی تھی. تو یہ ان کی انفرادی زندگی بتائی کہ ہر صحابی ستارے کی طرح سے. وہ بات روایتوں میں صاف ہے، یہ ستاروں کی طرح سے نورانیت بھی ہے، حرکت بھی ہے. جس کے پیچھے بھی جاؤ پھر کامیاب ہو جاؤ. جس کے شادی کے پیچھے بھی جاؤ گے، جس شادی کے پیچھے کرو گے وہ تم کو کامیابی کرنے جائے گا. یہ اعتماد کی بات بتائی کہ میرے اعتماد کے لوگ ہیں. تو یہ کیوں بتایا کہ بعض والی امت میں یہ سبب دینے کے لیے کہ اپنے اندر ایسی بات پیدا کی جائے کہ جو بھی ہمارے ساتھ چلے، جو بھی ہمارے پیچھے چلے وہ کامیابی تک جائے. ایسا بنانا ہے اپنے آپ کو ستارے کی طرح سے. ہر ستارہ اپنا نور لیا ہوا ہے، ہر ستارہ اپنی حرکت لیا ہوا ہے، اور اپنے نور اور حرکت کے ساتھ اسی کے مطابق چلتا رہے گا جتنا اس کو چلنے کا میدان دیا گیا ہے. تو مجھے کہنا تھا کہ ہماری جتنی اجتماعی محنتیں یا کوششیں ہیں وہ اپنی انفرادیت کو سنبھالنے کے لیے، اپنی انفرادیت کو کھولنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم تو ہیں تو وہ اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے. اور اجتماعیت کا بھروسہ ہے کہ ہم تو ہیں. ایسا نہیں ہے. اس لیے اللہ نے دو میدان رکھے ہیں، ایک قبر کا میدان ہے، ایک حضرت کا میدان ہے. قبر کا میدان انفرادیت کو دیکھنے کے لیے، حضرت کا میدان اجتماعیت کو. دونوں چیزیں دیکھی جائے گی. صحابہ کو نمونے میں پیش کیا گیا، ہر جگہ ستارے کی طرح سے روشنی لیا ہوا ہے، حرکت لیا ہوا ہے، ایمان کی، علم کی، یہ سب چیزوں کی روشنی اس کے پاس ہے. اور پھر اس روشنی کو پھیلانے کے لیے وہ حرکت میں بھی ہے.
समझाते थे, अपनी बातों को कबूल कराते थे, अखलाक से, इखलास से। जी हाँ, क्योंकि वो इससे जिम्मेदार थे। तो यही जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने बाद वाले लोगों पर भी रखी, इसलिए उनको नमूना बताया। तो एक तो यह है कि मेहनत का हमारे ऊपर ये असर हो कि भाई एक चीज हमारे पास है, वो चीज हमारे ऊपर भी असर करे। हाँ, इसकी रोशनी में हमारी जिंदगी गुजरे। इसलिए हमारे काम की तरतीब ये है कि इज्तिमाइयत हमारी नुसरत के लिए है। हमारी इज्तिमाइयत ये नुसरत के लिए है। कूनू अंसार अल्लाह, ईमान वालों चाहे ईमान वालों तुम सब के सब मदद लगाओ। तो इज्तिमाइयत के दिन में मदद की है कि तुम सारे के सारे अपने जान माल से अपने दीन के मददगार रहो, उसके लिए रास्ता बनाओ, उसके लिए चीजा बनाओ ताकि ये दुनिया में चले। ये तो इज्तिमाइयत हुई, सबके सब मददगार बनो। और इंफिरादियत में क्या है? इंफिरादियत में ये है कि हर आदमी अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करे। हर आदमी अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करे। ये देखे कि मेरी जाती जिंदगी में सुन्नतों का इत्तेबा कितना है, क्योंकि तौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई जाएंगे। इनको पहचानते हो? इनसे कोई ताल्लुक है? हाँ, ताल्लुक वाला का इलाज करना नया नबी है। कहाँ से मालूम हुआ था? अल्लाह की किताब में था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। मैंने उसकी किताब में पढ़ा था। ये भाई मैंने किताब में पढ़ा था मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, तो मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। तो मैं तो इसको रसूल जानता हूँ, ये मेरा रसूल है। हाँ, तो जितना मेरे तो दुनिया में इंफिरादी जिंदगी में सुन्नतों से ताल्लुक होगा, इतनी जिंदगी शरी बनेगी। इज्तिमाइयत नुसरत वाली, इंफिरादियत इत्तिबा वाली, ये फायदा है। इज्तिमाइयत नुसरत वाली क्या मैंने जिनकी मदद करेंगे, कोई भी तकाज़ा आएगा वो हमारा तकाज़ा है, दूर हो करीब हो, आसान हो मुश्किल हो, जो भी तकाज़ा है वो हमारा ही तकाज़ा है, हमें पूरा करना है किसी को। ये तो इज्तिमाइयत में है। और इंफिरादियत में, इंफिराद में हम अपने नबी की हर सुन्नत पर अमल करने वाले बनेंगे। तो ये सही हुआ। समझ नहीं बा? इल्म और जिक्र का यही मतलब है। तीसरा नंबर रखा है ना, तो क्या रखा है? उसका क्या मतलब है? तो तीसरा नंबर इल्म और जिक्र है, चौथा नंबर चार मुस्लिम है, पांचवा इसका दिन है। हाँ, ये रिवाज है। छोटे बच्चे जैसे इजरा करते हैं, जब जो जवान होते हैं वो नंबर एक अगर छोटे छोटे बच्चे जैसे हम किसी एक को बगैर गए हो, हमारे स्कूल मलेशिया गए, तो वो मलेशिया इस जबान में एक और डबल डबल पढ़ते हैं। तो मेरी इब्तिदाई है, ये इब्तिदाई है, एक सबके लिए एक है, ये अपनी इब्तिदाई है, हमारी इब्तिदाई है। हमारी इज्तिमाइयत, हमारी इंफिरादियत, कि हमारी इज्तिमाइयत में हम अपने दिन के मददगार हैं। ये बहुत बड़ी इज्जत है कि अल्लाह हमसे अपने दिन की मदद का काम ले। वरना अल्लाह मदद का मोहताज नहीं है, लेकिन वो हमसे अपने दिन की मदद का काम ले, हमको इसकी तौफीक है। तो ये हमारे लिए इज्जत की बात है। अल्लाह ने हमको अपने दिन पर लगाया, मदद पर लगाया। दूसरी चीज कि अपने इंफिरादी जिंदगी मजमे से हटकर, क्योंकि मजमे में तो हज में सब हाजी, नमाज में सब नमाजी, इनको इम्तियाज नहीं होता। और तबलीग में सब तबलीगी, इनको इम्तियाज नहीं होता। हम किसी को काट भी नहीं सकते, तो नहीं वो
اسلام نے کاٹ نہیں ہے کہ کوئی بہت گناہ کرے تو کوئی اسلام کو نکالتے ہیں ادھر، جیسے بڑے سمجھ نکال ہے کہ تو نوکر کو نکال دیا، ایسا ہے آپ کے یہاں؟ 100 گناہ کرے تو بھی تو ہمارا یہی ہے. جی ہاں، ایسے تکلیف میں کسی کو نکال نہیں سکتے کہ تم نے یہی رہے، 100 گناہ کرے تو بھی یہی رہے ہمارا ہے. اتنی وسعت ہے ہمارے یہاں، لیکن یہ وسعت ہے آپسی بھی ہے کہ جو ضروری کے برابر بھی نیکی کرے گا اللہ اس کو دکھائیں گے یہ صحیح نیکی ہے، ضرورت کے برابر بدی کرے گا وہ بھی دکھائیں گے یہ میری بدی ہے. یہ ذمہ داریوں کی طرح بٹھالا کیا ہے. اجتماعیت تو اس میں آسان ہے کہ جتنے بھی گناہ کرے صرف مسلمان اور انفرادیت ہے. ایک ذرے کے برابر بھی بدی کی ہے تو دکھائیے تیری بدی ہے، یہ تیری نیکی ہے. میں تو اس لیے ہم کو جس طرح اجتماعیت کو سنبھالنا ہے اپنے انفرادیت کو بھی سنبھالنا ہے. تو انفرادیت کو سنبھالنے کا کیا طریقہ ہے؟ انفرادیت کو سنبھالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آئے، کیونکہ ہر ایک انفرادی حالت الگ الگ ہے، جبکہ ایک نہیں ہے. کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی شہر کا ہے، کوئی گاؤں کا ہے، غریب ہے، مالدار ہے. تو ہر ایک کی حالت الگ الگ انفرادیت میں. اس لیے وہ انفرادیت میں اپنے نبی کو دیکھے کہ اس حال میں نبی نے کیا بتایا ہے، اس حال میں نبی نے کیا طریقہ دکھایا ہے، اس حال میں کیا چیز سنت ہے. تو انفرادیت سنتوں پر جائے اور اجتماعیت سسرتوں پر جائے، یہ ہمارے کام کا طریقہ ہے. اجتماعیت اس پر جاوے، نصرتوں پر جاوے، سب مل کے نصرت کریں گے. ایک سے نہیں ہوگی نصرت، ساری دنیا میں کام لے جانا ہے تو ایک کیسے کرے گا؟ ایک کرے گا نہیں کر سکتا، سب کو لے کر جانا ہے. تو چاہے دنیا میں جانا ہے چاہے دنیا والوں کو ادھر لانا ہے تو یہ ایک کا کام نہیں ہے. یہ اجتماعیت اس کو نصرت کہتے ہیں. نصرت میں اجتماعیت. کوئی روٹے گا تو ہم اس کو بنا لیں گے، کوئی ناراض ہوگا تو اسے راضی کریں گے. جی ہاں، تو مل کے کرنا ہے، مل کے کرنا ہے. یہ تو نصرت کا تقاضا ہے کہ مل کے کرو. انصار سے نصرت اس وقت ہوئی جب وہ مل گئے، ورنہ ان کی 2 پارٹیاں بڑی نہیں، پھر وہ پارٹی ختم ہو گئی اور وہ مل گئے. وہ مل کر کے پھر نصرت اس کی شہید ہوئی. اس لیے کہا کہ تم تو دشمن کی اللہ کے لیے ہم نے تم کو بنایا. اور نصرت کے لیے اجتماعیت ہے کہ اپنے کوئی غلط نہیں، کوئی یہ نہیں، مل جل کر نصرت کر دیا. تو نصرت کے لیے تو اجتماعیت ہے، یہ ایک کام ہوا. پھر انفرادیت کے لیے کیا تقاضا ہے کہ ہماری انفرادیت جو ہے وہ ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لے جائے. ہاں، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. علم و ذکر ہونا، علم و ذکر کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں، کہ نکل جانے سے علم و ذکر کا تقاضا نہیں پورا ہوگا. علم و ذکر کو جاننا پڑے گا. جی ہاں، اور نکالا اسی لیے جاتا ہے کہ گھروں میں تو یہ چیز ہوگی نہیں، ماحول میں یہ چیز ہوگی نہیں، تو کہا دعوت کے ماحول میں پھرو تاکہ تمہاری زندگی علم و ذکر پر آئے. جیسے ریل ہر جگہ نہیں چلتی، ریل پٹری پر ہی چلے گی. ہر جگہ چلتی نہیں چلتی، وہ پٹری پر ہی چلے گی. تو دین کے دین علم و ذکر کے ساتھ ہی چلے گا. علم و ذکر کا مطلب ہے کہ علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھے گا مسلمان کہ خدا نے کیا حکم دیا ہے اور نبی نے اس کے پورا کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے. یہ علم و ذکر. تو یہ زندگی کے ساتھ اس طرح لازم ہے جس طرح ریل کے لیے پٹری لازم ہے اور پٹری کے لیے ریل لازم ہے. پٹری خالی ریل کے لیے ہوتی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوتی، اور ریل کے لیے ہی پٹری ہوتی ہے.
اگر ہمت یہ کر رہے ہیں تو ریل پٹری پر نہیں ہے، وہ ڈھیر ہو گئی ہے، تو اتر جاتی ہے تو ڈھیر ہو جاتی ہے، پھر وہ چلے گی نہیں، مسافر جہاں ہے وہاں کے وہاں رہیں گے یا پریشان ہو جائیں گے کہ ریل اتر گئی ہے، تو جب تبلیغ ریل پر سے اتر جائے گی، پٹری پر جو جائے گی تو وہ بھی ڈھیر ہو جائے گی، جہاں ہے وہاں کے وہیں ہے. سمجھ نہیں بات، یہ بہت غور کرنے کی بات ہے. ہر اجتماعی محنت کا اثر انفرادیت میں دیکھا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے. 3 ہو پھر دنیا ہو، 100 طلبہ کو پڑھائیں گے اسکولوں میں مدرسوں میں تو ایک ایک کو دیکھیں گے کون پڑھے گے کون نہ پڑھے. یہ ہوتا ہے 100 مریضوں کا علاج کریں گے، ایک ایک مریض کو دیکھیں گے، ایک کو کتنا دفعہ ہوا، ایک کو کتنی ضرورت ہے. یہ قاعدہ ہے، اس سے آنکھ بند کر لینا کافی نہیں ہے. تو ہماری محنت ہے تو اجتماعی رہی ہے، اور پھر اس کے انفرادی اثرات کو دیکھنا ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے میری انفرادی زندگی میں کیا اثر پیدا ہوا. ہر صحابی ستارہ بنا ہوا ہے کہ حرکت میں بھی ہے، نور میں بھی ہے. ستارے کی تو خاصیت ہے، حرکت بھی ہے. اپنے گھر میں بیٹھتا ہوں، اپنے کلو ہونے کی جگہ سے لے غروب ہونے کی جگہ تک وہ حرکت کرتا ہے، اور حرکت کی نورانیت پیدا کرتا ہے. جتنا نور اللہ نے اس کو دیا ہے وہ پھیلاتا ہے، اور فائدہ اٹھانے والے اسے راتوں میں جنگلوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں اس کے نور سے بڑے انداز میں ہم یا ہونا پرانے میں کچھ یہ لوگ ستاروں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو آج بھی لوگ ستاروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جی ہاں، کیوں کہ اس میں نورانیت بھی ہے، اس میں حرکت بھی ہے. تو صحابی کو اس طرح کہا رہتی ہے، نورانیت میں رکھتا ہے، حرکت بھی رکھتا ہے. نورانیت اتباع کی نورانیت ہے. نورانیت کی نورانیت آئے گی اتباع میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نور ہوتا ہے. 2 چیزوں کا نور امت کو دیا ہے، ایک قرآن کا نور دیا ہے، ایک سنت کا نور دیا ہے. اس امت کو 2 نور دیے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ تمہاری طرف کھلا ہوا نور اتارا ہے، وہ قرآن کریم. وَجَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور تمہارے پاس نور آیا ہے اور کتاب بھی آئی ہے. تو کتاب کا ایک نور بتایا، دوسرا نور بھی جس کہ دوسرا نور سنت کے اتباع. یہ 2 نور امت کو دیے گئے. سمجھ نہیں پڑا؟ تو دعوت کا یہ تقاضا ہے کہ زندگی ان دونوں نوروں سے نورانیت بنے، نورانی بنے. اور یہ نورانیت ظاہر ہوگی انفرادی زندگی میں. ہر آدمی دیکھے کہ میرا عمل کتاب پر کتنا ہے، میرا عمل سنت پر کتنا ہے. کتاب اور سنت ہی تو عمل کے لیے نہیں. اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت. تیسری بات ہمارے پاس نہیں ہے. کتاب سنت، جی ہاں، اس کے لیے بنی. تو ہر آدمی کی زندگی میں یہ چیز دیکھی جائے گی. مجمع دیکھ کر گزارا کرنے میں یہ بہت بڑا مجمع ہے، بہت زمانے میں نکل گئی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا اثر انفرادیت پہ کتنا بڑا. کمانے میں سب لوگ بازار میں کماتے ہیں اور کمائیوں کو انفرادی طور پر دیکھتے ہیں کہ مجھے کتنا نفع ہوا، میرے کاروبار میں کتنے کھوٹ آئی، میرے کاروبار میں کتنا نہیں. یہ ہمیں دیکھنا ہے دوستوں کہ ہماری انفرادی زندگی پر اس محنت کا کیا اثر ہوا. کہ میں نماز میں نہیں ہوں ابھی تو میری زندگی کتنی سنتوں پر، صبح سے شام تک کتنی سنتوں پر میں عمل کرتا ہوں. کتنی سنتوں پر کتنی نمازیں سنت نمازیں ادا ہوتی ہے. تہجد کی نماز پڑھنا حضور کی سنت ہے، تاج کی نماز پڑھنا حضور کی سنت ہے. آپ کی سنت ہے، آپ کے لوگ تہجد نماز حضور کی سنت ہے، تاج کی نماز حضور کی سنت ہے، وغیرہ وغیرہ. بعد نماز پڑھنا حضور کی سنت ہے. یہ سنت ہے، یہ وہ اسی لیے دی گئی ہے اس محنت کے ذریعے سے، کیونکہ سنت کے مقابلے میں خواہشات ہوتی ہے. سنت کے مقابلے میں خواہشات ہو جاتی ہے، یا ہوا یا ہودا. قرآن میں 2 لفظ ہے، ہوا ہودا. ہوا کے معنی
خدا ہی خدا کے معنی وہ راستہ تو نبی نے کہا ہے وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی اللہ خدا سے ہے جس نے نبی کو ہدایت کے ساتھ دوسرا کا لکھا ہوا کا ہے کہ یہ تو اپنے ہوا ہے اپنے خواہشات کے تابع دنیا میں ایک تابع داری خواہشوں کی ہوتی ہے ایک تابع داری سنتوں کی ہوتی ہے سنتوں کی تابع داری کا نام ہدایت ہے خواہشات کی تابع داری کا نام جہالت ہے حضور نے لوگوں کو جہالت میں سے نکالا کورونا سے نہیں بلکہ اس کو جہالت میں سے نکالا اور جہالت میں لا کر کے اپنی سنتوں کو لگایا اور یہ سنتوں کو اتنے پھیلائے کہ زندگی کا کوئی گوشہ اس سے خالی نہیں رہا کھانا پینا اڑنا بچھانا سب سنت مولانا صاحب فرماتے تھے ہماری دعوت کا مقصد وہ تمام باتیں ہیں جو ہمارا نبی لے کر آیا ہے کوئی جلد بلد خالی مقصود نہیں ہے کہ بھائی جلد جلد ہو جائے گی یہ تو یہ بھی کرے وہاں یہ انعام کے لیے بھائی نکلنا تو 6 نمبر ہے 5 کام گئے یہ 5 نمبر کیا ہے جلد جلد ہے وہ غلط نہیں ہے خدا نہ کرتا وہ ہے صحیح ہے لیکن ناتمام ہے کیا ہے ناتمام ہے کسی کسی کے 6,000 روپئے 1,000 روپئے دیا اور 5,000 رکھ لیے تو یہ صحیح ہوا کہ 5,000 سے لیے روپئے دے دیے ناتمام ہے ادائیگی تو ہوئی لیکن ناتمام ہے ہماری دعوت کا یہ مقصد ہے کہ ہماری اپنی زندگیاں جو ہیں یہ سنتوں کا بات سنتوں کو سیکھیں یہ اس کا اصلی اثر ہے کیونکہ سنت سے ہے تو یہ رواج ہے جاہلیت ہے یہ ہوگی سنت میں کون جاؤں گا یہ رواج ہے یہ جاہلیت ہے یہ صحابہ کرام اپنی دعوت میں اس کو چلاتے تھے کہ ہم تو اپنے نبی کی اتباع کریں گے لقمہ گر گیا ہے تو اٹھا کے ڈالیں گے لوگ ہنسیں گے تو ہنسیں تو ہماری سنت ہے لقمہ گر جائے تو اٹھا کے کھاؤ جائیے ہنستے ہیں یہ لوگوں کا زندگی پرواہ نہیں کرتے تھے دوسری بات تو کہ زندگی کو سنتوں پر لانا ہے اور یہ بات انفرادی زندگی سے ظاہر ہوتی ہے انفرادی زندگی میں کتنی سنت ہے ہر آدمی دیکھے بل بندو تب سکما بس سمجھ آدمی سوچے کہ اس نے اپنے آپ کے لیے کیا تیاری کی ہے میرے بھائیوں ہماری 2 ذمہ داریاں ایک دوسرا اپنے دین کی کہ اپنے دین کی مدد بن گئے جان مال ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے جان مال ہماری نہیں ہے وہ امانت ہے اور امانتیں حقوق ادا کرنے کے لیے دی جاتی ہے امانتیں دی جاتی ہے حقوق ادا کرنے کے لیے کہ بھائی لو اور اس سے فلانا بنا کام کرو حکومتیں بڑی بڑی چیزیں دیتی ہے گاڑیاں دیتی ہیں گھوڑے دیتے ہیں تو سیدھا کر دیجیے گھوڑے کو کیسے سلا کرو نا سرکاری کام کے لیے سب چیزیں سرکاری کام کے لیے گھوڑا ہو گاڑی ہو سب چیزیں سرکاری کام اپنے کام کے لیے کوئی چیز ہونا جیسا فرماتی ہم تو سرکاری آدمی ہیں ہم تو سرکاری آدمی جو بھی کام کرے سرکار کے لیے کرے یہ اپنا یہ کر یہ اپنے نشے کو بہت ہونے لگا کہ ہم تو سرکاری آدمی ہیں تو جو کام کریں گے وہ کس کے لیے کریں گے سرکار کے لیے کریں گے اسی کو اخلاص کرتے ہیں کہ جو کام کرے اخلاص سے اللہ کے لیے کرے اور نبی کے طریقے پر کرے اللہ کے لیے کرے نبی کے طریقے پر کرے وہ اس کا نام اخلاص ہے کہ ہم تو سرکاری آدمی ہیں ہمارے پاس اپنا طریقہ ہے ہماری چیز ہے طریقہ اللہ کی ہے اور طریقہ نبی کا ہے اور اس کے ہم دعوت ہے یہ تبلیغ یہ تبلیغ اللہ سے یہ مانگنی ہے کہ ہماری زندگی میں یہ چیز آ رہی ہے کہ ہم امانت دار ہیں ہم مسلمان ہیں مسلمان کا امانت دار ہوتا ہے کس میں کہ اللہ کے حقوق میں بندوں کے حقوق میں ہم امانت دار ہیں جو حق ہوگا وہ ادا کریں گے جی ہاں جو حق ہوگا وہ
نمبر کا یہ تیسرا نمبر جو علم ذکر دیا گیا ہے وہ تمام چیزوں کو سنبھالنے کے لیے دیا گیا ہے۔ علم کے روشنی میں اور طریقوں کے طریقے میں اپنی ان تمام چیزوں کو امت سنبھالے۔ یہ خالی گش یا ملاقات کا نام نہیں ہے، وہ تو ترغیب کے لیے لوگوں کو مائل کرنے کے لیے ہے۔ اصل تو ہماری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے میں اور یہ انفرادی زندگی میں دیکھا جائے گا کہ انفرادی زندگی میں کتنا دین ہے۔ جیسے بازار میں سب کماتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں انفرادی کہ میں نے کتنا کمایا۔ ہاں ایسے یہاں بھی ہے، اس لیے اس کو محفوظ رکھنا چاہیے کہ ہماری انفرادی زندگی میں سنتوں پر آ گئے اور ہماری اجتماعی زندگی نصرتوں پر آ گئی۔ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی میں یہ نصرتوں کا ہم اپنے دل کے بدل جا رہے ہیں، کہیں بھی جانا پڑے کہیں ہم اپنے دل کے بدل جا رہے ہیں۔ اور انفرادی زندگی کہ وہ سنتوں پر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ عبادت میں، رہن سہن میں، پہننے میں، اٹھنے میں، شادی غمی میں آپ سے کیا طریقہ کیا وہ انفرادی زندگی سے تعلق ہے۔ ان دونوں کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کرو، اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں اخلاص کے ساتھ اپنے دین سے کر عمل کرے، اخلاص کے ساتھ کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کیسے آدمی بتاؤ کہ جس نے ایک نماز سے نہیں پڑھی وہ جنت میں چلا گیا۔ لوگوں سے منہ جائے جاتے ہوئے بتاؤ ایک نماز نہیں پڑھی اور لوگوں کو کیسا بناتا ہوگا؟ نماز نہ پڑھے وہ جنت میں نہیں جا رہے۔ تو انہوں نے ایک آدمی کا نام لیا، وہ کچھ بولے پہ چلا، وہ شعبہ اٹھا تو مسلمان نہیں تھا۔ وہ تو میرے بھائی بیٹا کے بیٹے وغیرہ یہ کہاں ہے لوگ؟ وہ دو کے میدان میں نبی کے ساتھ تیرے بھائی بھتیجے وہ تو وہاں کے میدان میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ اچھا تو پھر میں بھی چلوں تو وہ کلمہ پڑھ کر وہ حج میں میدان میں گیا، وہاں شہید ہو گیا، اس کو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو اسی وجہ سے ایک نماز نہیں پڑھی تو ایک اخلاص کے ساتھ گیا اور مر گیا۔ تو اللہ کی یہ کہنے ایک نماز نہ پڑھے وہ جنت میں جا گئے۔ جی ہاں جو اخلاص والے الحمدللہ یہ ساری دعوت ہماری اخلاص پر ہے اور ہر ساتھی مخلص ہے۔ ہمیں جیسا کہتے تھے ہمارے ساتھی یہ مخلص ہے، اپنا مال لگا رہے ہیں، اپنی جان لگا رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں۔ انشاءاللہ اخلاص ہی ہے، اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے۔ اخلاص ہی ہے لیکن اس پر قائم رہنا چاہیے اور زندگیوں کو انفرادی زندگیوں کو سنتوں پر لانا چاہیے۔ ہاں جی تاکہ دونوں باتیں پوری ہو جائیں۔ ہم اجتماعی زندگی میں نصرت والے ہیں، انفرادی زندگی میں اتباع والے ہیں۔ یہ اصل ترتیب ہے، اسی کا اثر ہوگا، اسی کا اثر ہوگا۔ یہ دونوں طرف سے بات آ رہی ہے، انفرادی زندگی کی طرف سے بھی اور اجتماعی زندگی کی طرف سے۔ اسی لیے علم و ذکر رکھا گیا ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے علم و ذکر کی طرف۔ ہاں علم و ذکر کی اتنی ضرورت ہے کہ دلیل کو پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے نہیں ہے تو ریل دیر ہو گئی۔ ہاں ایسے علم و ذکر نہیں ہے کہ اپنی تکلیف جہاں ہے وہاں کیوں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں نے دیکھنا ہے ہماری انفرادی زندگیاں، اجتماعی زندگیاں تاکہ رنگ ہو رہا ہے، رنگ ہو رہا ہے۔ ہاں وہ نعمتیں پوری مل جائیں، اللہ سے پوری نعمتیں مانگیں حدیثوں میں اللہ میں اصل کا تمام نعمت یہ اللہ میں آپ سے تمام چیزوں میں نعمتیں پوری پوری مانگ رہا ہوں، یہ ادھوری سے کام نہیں بنتا۔ تو کہیں گے انشاءاللہ کہ اپنے آپ کو سنتوں کا اتباع کریں۔ ہاں یہ ہر ایک کے ذمہ ہے،
کہ اپنی زندگی سنت کو ہماری بنائیں، اجتماعی زندگی دوسروں کو ہماری بنائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سبحان اللہ۔ دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے۔ محنت پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ۔ اور اللہ سے مدد لینے کے لیے محنت کر کے دعا مانگے، دعا مانگ کر پھر محنت بھی کرے، دونوں باتیں، کام بھی کرے مدد بھی مانگے۔ اس لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، محنت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ محنت کبھی قبول ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی، لیکن دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرے، ہمارا ہر آدمی دعا والا بنے۔ مثلاً دعائیں بھی ہم کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ علامت ہے داعی کی، کہ آدمی داعی ہے کہ اس کی زبان پر دعائیں بھی رہتی ہیں اور اس کے عمل میں دعوت بھی رہتی ہے۔ عمل میں دعوت ہے، زبان میں دعا ہے، تو اس کو مصنون دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ اس موقع پر حضور نے یہ دعا مانگی ہے، یہ دعا مانگی ہے، یہ دعا مانگی ہے۔ جی ہاں، دوسری کا نام علم و ذکر ہے۔ علم و ذکر کی بھی اتنی کمی ہے جس کو جگہ جگہ۔ جی ہاں، تو اس لیے دعا میں بھی حضور نبی ہے، دعوت میں بھی حضور نبی ہے، عبادت میں بھی حضور نبی ہے۔ عبادت ایسی کرو، دعا ایسی مانگو، دعوت ایسی کرو، ہر کام میں آپ نبی ہیں۔ اس لیے دعا بھی مانگنی چاہیے اور دعوت بھی لینی چاہیے، اور دعائیں سیکھنی چاہیے۔ تو حضور نے کیا دعا مانگی؟ کیوں کہ وہ عرضی ہم کو ایک افسر ہوتا ہے، وہ کہنا ایسی عرضی لکھ کے لانا، پھر میں دیکھ لوں آپ کو بیٹھا، تو عرضی بھی سکھاتا ہے ایسا لکھ کے لانا، دستخط تاریخ میں میں دیکھوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عرضیاں سکھائیں گے، یہ عرضیاں ہیں وہاں کے نا، حضور والی دعائیں سیکھنا ضروری ہے۔ ہاں، کہ وہ عرضی ہے جو سکھائی ہے، سمجھ میں آئی نا؟ یہ دعا صحابہ نے سیکھ کر ہم تک پہنچائی ہے۔